السلام علیکم، ورلڈ ٹی وی اردو کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سمندر کے اندر بنائی جانے والی ایک ٹنل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ چلیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ فرانس یوکے ٹنل دنیا کی سب سے بڑی ٹرین لائن ہے جو حقیقی طور پر سمندر کے نیچے سے گزرتی ہے۔ 50 کلومیٹر طویل ٹنل وہ میگا پروجیکٹ ہے جسے انجینئرز دنیا کا 7واں عجوبہ کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اس کی تعمیر ہے۔ انتہائی مشکل حالات میں 13,000 کارکنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا اور زمین کا ایک حصہ کھودنا جس پر سارے سمندر کا وزن ہو۔ ایک چھوٹی سی غلطی اس سرنگ کو پانی سے بھر سکتی ہے اور انسانوں اور مشینوں دونوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتی ہے، وہ بھی صرف چند سیکنڈ میں۔ اس ٹنل کو انگلش چینل کہا جاتا ہے۔ 1980 میں یوکے اور فرانس کو زمینی رابطے سے جوڑنے کا سوچا گیا۔ انگلش چینل کے ٹھنڈے پانیوں نے ہمیشہ انگلینڈ کو اپنے دشمنوں پر بھاری ہاتھ دیا ہے۔ یوکے کے بہت سے دشمنوں نے اس سمندر کے ٹھنڈے حصے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ فرانس اور انگلینڈ جو کبھی دشمن تھے، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ 1986 میں دونوں ممالک نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس رکاوٹ کو ہٹا کر انگلینڈ کو یورپ سے جوڑ دیں گے۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ انگلینڈ اور فرانس کی ٹیمیں اپنے اپنے اطراف سے سرنگ کھودیں گی اور دونوں ٹنل سیگمنٹ سینٹر پوائنٹ پر جڑ جائیں گی۔ سمندر کے نیچے تقریباً 38 کلومیٹر لمبی سرنگ کی تعمیر یہ ایسا کام نہیں تھا کہ جسے کوئی انجینئرنگ فرم انجام دینے کی ہمت کرتی۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 10 انجینئرنگ فرمیں اس منصوبے کی تعمیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی۔ ٹنل کی کل لمبائی 56 کلومیٹر ہوگی جس میں سے زیر آب حصہ 38 کلومیٹر طویل ہوگا۔ آخر کار 1986 میں چینل ٹنل کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ انجینئرنگ ٹیم کو جس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا وہ ٹنل بورنگ مشین تھا۔ سب سے پہلے TBM مشین کو شروع سے بنانا پڑے گا۔ واشنگٹن میں ہزاروں میل دور رابنس کمپنی کو اس مخصوص ٹنلنگ مشین کی تعمیر کا کام سونپا گیا۔ یہ کمپنی بورنگ مشینز بنانے کی ماہر ہے۔ یہ بہت بڑی مشین 800 فٹ لمبی اور 1500 ٹن وزنی ہوگی۔ اس کا قطر 50 فٹ ہوگا۔ مشین کے اندر ایک کنویئر بیلٹ نصب کیا جائے گا تاکہ مٹی اور پسے ہوئے پتھروں کو باہر سے نکالا جا سکے، جو ملبے کو سروس ٹرین تک لے جائے گا اور پھر یہ ٹرین ملبے کو سرنگ سے باہر لے جائے گی۔ یہ ٹنل بورنگ مشین اپنے آپ میں ایک معجزہ تھی۔ پرانی تکنیک جہاں سرنگیں بنانے کے لیے پہاڑوں کو دھماکے سے اڑا دیا جاتا تھا۔ 250 فٹ گہرے انڈر واٹر بورنگ کے دوران کہیں سے پانی لیک ہو جائے تو اس کا دباؤ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ انسان اور مشین دونوں کو سیکنڈ میں غرق کر دے گا۔ جب یہ مشین تیار ہوئی تو یہ اپنے ساتھ ایک نیا چیلنج لے کر آئی، اسے زمین سے 200 فٹ نیچے کیسے پہنچایا جائے۔ اس کام کے لیے مشین کو الگ کر دیا گیا اور ہر ایک ٹکڑا الگ الگ نیچے اتارا گیا۔ اسے گراؤنڈ کے اندر جانے کے بعد دوبارہ اسمبل کرنا تھا۔ اس میں کئی مہینے لگے اور لاکھوں ڈالرز خرچ ہوئے۔ منصوبے کا شروع ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں مٹی اور چٹانوں کے ملبے کو ٹھکانے لگانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام تھا۔ یہ مشین ایک دن میں 750 مربع فٹ پتھر کاٹ رہی تھی۔ جیسے جیسے TBM ٹنل بورنگ مشین آگے بڑھ رہی تھی، اسی رفتار سے ڈھیلی چٹان اور چوک کی تہوں کو سیل کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر اوپر سمندر کا پانی سرنگ کے لیے راستہ بناتا پھر اسے روکنا ناممکن ہو جاتا۔ اس کام کے لیے ٹنل کے سائز کے گول کنکریٹ کے سلیب لگائے جا رہے تھے۔ یہ کنکریٹ جوہری پلانٹس میں استعمال ہونے والے کنکریٹ سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ مضبوط سٹیل چینل ٹنل میں تقریباً 7,50,000 کنکریٹ سلیب استعمال کیے گئے تھے، یعنی یہ ٹوٹل اتنا ہی کنکریٹ ہے جتنا کہ برج خلیفہ جیسی 8 عمارتیں بنائی جا سکتی ہیں۔ انہیں سروس ٹرین میں ڈال کر سرنگ تک لے جایا گیا، جہاں ایک خاص مشین تھی جو انہیں جگہ جگہ فٹ کر رہی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔
सुरंग दोनों अतराफ से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। हर कोई इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब ये दोनों सुरंगें एक दूसरे से मिलेंगी। अगरचे ये देखने और सुनने में आसान मालूम होता है, हकीकत में ये काफी पेचीदा था। दोनों टीबीएम दुरुस्त पोजीशन में बढ़ रही थी। टीबीएम को मिलाने के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था। दोनों रहनुमाई के निजाम एक दूसरे से वायरलेस तौर पर जुड़े हुए थे। 3 साल की मुसलसल बोरिंग के बाद बिल आखिर वो लम्हा आ ही गया जब दरमियान में सिर्फ 100 मीटर का फासला रह गया। अब इंजीनियरिंग टीम को अपने सबसे बड़े और मुश्किल तरीन चैलेंज का सामना करना था। 2 टीबीएम में से एक को खुदकुशी करना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों सुरंगों में 2 फुट मोटे कंक्रीट के स्लैब लगाए गए थे। इसलिए इस मसले का हल ये निकाला गया कि एक मशीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसे इंजीनियरिंग मैकेनिकल खुदकुशी कहते हैं। तो ये कुर्बानी दी गई इंग्लैंड के टीबीएम की। ये जमीन की तरफ अपना जाविया बदल कर झुका हुआ था। कई फुट नीचे उतरने के बाद इसे वहीं छोड़ दिया गया जहां आज तक ये दफन है। अब तामीर का आखिरी लम्हा करीब था। फ्रांसीसी टीबीएम आगे बढ़ी और आखिरकार इंग्लिश टनल से जा मिली और वहां पहुंचकर फ्रांसीसी टीबीएम को खत्म करके बाहर ले जाया गया। अब वो वक्त आन पहुंचा था जब हर मुल्क से एक कारकुन का इंतखाब किया गया। मीडिया इवेंट के लिए एक दूसरे से झंडों का तबादला किया। आखिरकार इंग्लैंड और फ्रांस एक बार फिर जुड़ गए। ये वाकई एक अहम कामयाबी थी और इसे मनाने के लिए एक शानदार तकरीब का इंतखाब किया गया। फिनिशिंग का काम मुकम्मल करने के बाद इस चैनल को बिल आखिर 6 मई 1994 को खोल दिया गया। इस टनल की लागत 12 बिलियन पाउंड आई। 10 मजदूर तामीरात के दौरान हादसात की वजह से जान की बाजी हार गए। इस मंसूबे में कुल 3 सुरंगें हैं, 2 ट्रेनों के लिए और एक छोटी सुरंग भी बनाई गई है जो इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आज तकरीबन 60,000 मुसाफिर रोजाना इस टनल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यूके फ्रांस टनल के मुतालिक ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए ताकि इस तरह की मजीद मालूमात आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।